إلا تذکرۃ لمن یخشی، یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتی ہیں. یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کو نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. اس کو نازل کرنا جن سے، یعنی ہم نے آپ پر وہی مضمون چل رہا ہے. ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تبلیغ کے سلسلے میں مشقت برداشت کریں، یا جیسے کل ایک قول بیان ہوا تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اس کی وقت جو آپ اس کی وجہ سے جو آپ کے دل اقدس کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ اس کو وہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، یا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں. محبوب، ہم نے اس لیے تو قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں. یعنی اللہ کی اپنے محبوب سے محبت، اس کا بیان ہوا تھا کل جن سے. یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں اور تھکاوٹ کے اندر آپ ڈال دیں، بلکہ ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نصیحت کریں. اب آگے جو مضمون چل رہا ہے، ایک تو وہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، تھکاوٹ میں نہ ڈالیں، پریشانی میں نہ ڈالیں. اس کے مختلف قول مفسرین کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. بلکہ یہ قرآن تو محبوب ہم نے آپ کے اوپر اس لیے نازل کی ہے کہ اس قرآن سے آپ لوگوں کو نصیحت کریں، اور نصیحت ان کو کریں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. نصیحت ان کو کریں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اچھا، اب یہاں کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے خاص کیوں کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا قرآن کی نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے قرآن کی نصیحت نہیں ہے؟ کوئی بندہ یہاں یہ سوال کر سکتا ہے کہ جناب پھر قرآن کی نصیحت کیا صرف ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے خاص کیوں کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی جو نصیحت ہے وہ صرف ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے. جو ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہے قرآن کی نصیحت، اور جو قرآن سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے قرآن کی نصیحت. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے نصیحت وہی حاصل کریں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے، قرآن کا پیغام صرف ان لوگوں کے لیے، قرآن کی ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں. تو جو ڈرنے والے نہیں ہیں، کہ ان کے لیے قرآن کی ہدایت اور نصیحت نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن کی جو نصیحت ہے وہ وہی لوگ حاصل کریں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا ہدی للناس، قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بھلے وہ متقین ہیں بھلے وہ متقین نہیں ہیں، وہ ڈرنے والے ہیں وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. مگر دوسری جگہ پر فرمایا ہدی للمتقین، یعنی قرآن کی ہدایت کا جو فائدہ اٹھائے گا وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ متقین لوگ ہیں. تو اصل میں قرآن کی جو ہدایت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، لیکن یہ ہدایت پہنچے گی صرف اس شخص کو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے مگر نماز نہیں پڑھ رہا، وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے مگر روزہ نہیں رکھ رہا،
وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دے رہا، وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور سود لے بھی رہا ہے اور سود دے بھی رہا ہے، وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ قرآن کی ہدایت پیغام سب کے لیے پہنچ سب کو رہا ہے، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی، کافروں کو بھی، مگر اس کا فائدہ اور اس کی نصیحت اور اس کی ہدایت کا نور اسی کے دل میں داخل ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ آگے فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ یہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اب یہ قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے جس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے اتنی عظیم مخلوق بنائی ہے، اتنی عظیم مخلوق۔ کوئی سائنس آج بھی کیا کوئی انسان پیدا کر سکتی ہے، انسان بنا سکتی ہے؟ نہیں، یہ اس نے پیدا کی، یہ اس نے قرآن نازل کیا ہے جون سے، قرآن کی عظمت جون سی ہے، یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے اتنی عظیم مخلوق پیدا کی ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نے ایسی چیزیں تخلیق کی ہیں، ایسی چیزیں تخلیق کی ہیں، اس عظیم ذات نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن کتنا عظمت والا اور شانوں والا ہوگا، وہ قرآن کی کیا عظمت ہوگی جون سی۔ تو قرآن کی عظمت بیان کرنے کا یہاں معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے قرآن کی عظمت کے بیان کرنے کا؟ یہ جو چند آیات سے قرآن کا ذکر گزر رہا ہے کہ اس کی تفسیر یہ بھی نکلتی ہے کہ ساری رات پڑھنا اپنی جگہ بہت بہتر، مگر اس کو سمجھنا بہت زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ لوگ اس کے معنوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا، فقہ کا ایک مسئلہ سمجھنا 2 منٹ کے اندر، ایک مسئلہ ساری رات اللہ کے ذکر کرنے سے بھی افضل ہے۔ عشاء سے لے کے فجر تک 11-12 گھنٹے بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، تسبیحاں پھیرتے رہیں۔ فقہ کا ایک مسئلہ قرآن حدیث شریعت کی روح سے سمجھنا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے اور ذکر سے افضل ہے جن سے۔ قرآن کے اندر غور کیوں نہیں کرتے اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ لوگوں سے یہاں پوچھتا ہوں، یہ 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں میں 48-49 بندے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ ابل تو تلاوت کرنے والے بھی بلا ناگا جون سے بہت کم ہوں گے، اور جو ہوں گے ان میں سے بھی کوئی ایک بندہ ہی ہوگا جو قرآن کے اندر غور اور فکر کرتا ہوگا، جو قرآن کے اندر غور اور فکر کرتا ہوگا، اس کے حقائق کے اندر غور کرتا ہوگا۔ تو تب اس کو پتہ چلے گا نا کہ جس پیغام کو بھیجنے والا اتنا عظیم ہے تو اس کا پیغام جون سا کوئی عام پیغام نہیں ہے، اس کا پیغام بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل اس کا پیغام جون سے۔ اور جس پیغام کو بھیجنے والا بہت بڑا کوئی ہو تو اس کے پیغام کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے نا، اس کے پیغام کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ اپنے دفتروں کے اندر دیکھ لیں، گو کہ اللہ سے تو اس کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس بات کو جو میں بیان کر رہا ہوں۔ جب قرآن کو نازل فرمانے والا سب سے بڑا عظیم ہے تو اس کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن کو سب سے زیادہ توجہ
اور غور سے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اور پھر جیسا پیغام دینے والا ہو اس کے پیغام کے اوپر ویسے ہی آگے نافذ العمل اس کے احکامات جاری ہوتی ہیں، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا چاہیے. وہی بات یہ ہے کہ آج زیادہ تر لوگ تو قرآن کی تلاوت سے ہی محروم ہیں. پہلی بات آپ کے گھر میں 10 بندے ہیں، مجھے بتائیں 10 بندوں میں سے کتنے لوگ روز قرآن پڑھتے ہیں؟ ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ کے وہ ایسے گھرانے ہیں جہاں پر ہر روز قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. 10 میں سے کیا بندہ بات کرے، شرم محسوس ہوتی ہے. لوگوں نے قرآن کو سبز غلافوں میں لپیٹ کر وہ اوپر رکھا ہوا ہے، مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اتارا، چوما، آنکھوں سے لگایا، خوشبو لگائی، پھر اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا. کیا قرآن کا یہ مقصد تھا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تلاوت کتنے لوگ کرتے ہیں قرآن کی جن سی. اچھا، پھر جو اگر کوئی تلاوت کرتے بھی ہیں، کوئی 10 میں سے ایک بندہ گھر میں تلاوت کر بھی رہا ہے، تو اس میں بھی ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگوں کو تلاوت ہی نہیں کرنی آتی، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کے مخارج کو ادا کرنا ہی نہیں آتا. وہ کیا اس کے مخارج ادا کریں گے، کیا تلاوت کا حق ادا کریں گے. اور پھر اس میں سے بھی ایکسیپشنل کو نکال لیں آپ، تو چلو اگر کسی کو تلاوت بھی آتی ہے تو پھر صرف اس کو تلاوت آتی ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کہا کیا جا رہا ہے. یہ ہر ایک کو اس کے معنی پتہ ہیں، اس کا ترجمہ پتہ ہے، نہیں معلوم. ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، یہ سعید صاحب مجھے کہہ رہے تھے انہیں قرآن پاک پڑھنے کا بڑا شوق ہے، صبح دوپہر شام قرآن پڑھتی ہیں. الحمدللہ، اللہ جس کو بھی توفیق دے دے، بہت قرآن پڑھنے کا شوق ہے ان کو. مگر کہہ رہے تھے کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس کی تعلیم ہی نہیں دی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا کیا ہوا ہے، کہا کیا جا رہا ہے. میں قرآن صبح دوپہر شام کو پڑھتا ہوں، میں گاڑی کے اندر بھی قرآن پڑھتا ہوں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی قرآن پڑھتا ہوں، بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے دفتر میں بھی میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں اور یاد کر، مگر ہمیں یہ نہیں پتا اس میں کہا کیا جا رہا ہے. یہ بھی چند روز پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھے یہ بات کہی. اول تو کوئی آپ کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا گھر میں نظر نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ تلاوت غلط کر رہا ہوگا، اس کو صحیح مخارج نہیں آتے ہوں گے. اور اگر وہ فرض کر لیں کہ تلاوت کر بھی لے تو پھر اس کو اس کے معنی، اس کی تفسیر ہی نہیں معلوم ہوگی جون سی ہے، نہ وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں جون سی ہے، نہ تو جب اس کو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے اس کے احکامات کے اوپر کیا عمل کرنا ہے قرآن کے. تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. ایک شخص دن رات قرآن پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. حالانکہ یہ بات غور سے سمجھنے والی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. بہت بڑے بزرگ عالم دین مفتی اللہ کے ولی ہوئے، کہتے ہیں ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ ہمارے دور میں، ان کے دور میں ہر شخص دن رات قرآن پڑھتا ہے، مگر وہ لکھتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتا. حالانکہ اس قرآن کے اندر ہمارے رب نے ہمیں پیغامات دیے ہیں، آپ سے ہم کلام ہے اللہ تعالیٰ، یہ کرنا ہے، یہ کرو، یہ نہیں کرنا، یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، یہ ایسے کرو. پیغامات دی، مگر کوئی، آپ لکھتے ہیں کہ کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، کوئی عمل کرنے والا نہیں. اور وہ لکھتے ہیں کہ اس سے بڑی اور کوئی مصیبت نہیں ہے. حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس تک قرآن پہنچ گیا تو گویا اللہ نے اس سے کلام کیا. غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں چاہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا قرآن پڑھو. جب تم قرآن پڑھو گے تو سمجھ لو کہ تم اللہ سے ہم کلام ہو، تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو.
تو وہ فرماتی ہیں کہ جس تک قرآن مجید پہنچ گیا، محمد بن کعب کرزئی رحمۃ اللہ علیہ، جس تک قرآن مجید پہنچ گیا تو گویا اللہ نے اس سے کلام کیا، اللہ نے اس سے کلام کیا۔ تو جب وہ اس بات پر قادر ہو جائے تو قرآن مجید پڑھنے ہی کو اپنا عمل قرار نہ دے کہ صرف قرآن مجید پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اس طرح پڑھے جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے، جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے، یعنی اس مالک نے اس غلام کو خط میں جو بھی ہدایات دی ہیں ان کو غور سے سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے کلام کو پڑھے جیسے کوئی مالک اپنے غلام کو خط لکھتا ہے، کیونکہ جب اس غلام کو اپنے مالک کا خط ملتا ہے تو اس میں جو بھی ہدایات ہوتی ہیں کہ ایسے کرنا ہے اور یہ کام کر لو، تو وہ اس کے احکامات کے اوپر فوراً عمل درآمد شروع کروا دیتا ہے۔ ایسے قرآن پڑھو، ایسے قرآن پڑھو۔ وہ فرماتی ہیں، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے لکھا ہے، تو یہ قرآن مجید کے پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، بلا ناغہ پڑھا جائے، غور سے پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور کیا جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا گیا اور کس لیے کہا گیا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ ان چیزوں کو سوچ کر اور سمجھ کر پھر قرآن پڑھا جائے۔